السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل الدعوت الی الخیر پر آپ کا استقبال ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی فضیلت اور اس کے دونوں طریقوں کو اس وقت بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ و تسبیح کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اگلے گناہ، پچھلے گناہ، نئے گناہ، پرانے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ اور ظاہر کیے ہوئے گناہ، پوشیدہ گناہ، ان تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے طریقے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اگر اس نماز کو روزانہ پڑھنے کی آپ طاقت رکھتے ہو تو روزانہ پڑھیں، اور اگر آپ روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر ہر سال میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس کا دو طریقہ ہے۔ اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی قیام میں، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہو کر قومے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر پہلی سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر جلسے کے حالت میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر دوسری سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے سے بیٹھ کر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ یہ رہا پہلا طریقہ۔ اور دوسرا یہی طریقہ عموماً مشہور ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی ثنا پڑھ کر اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تعوذ اور تسمیہ اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھے۔ پھر رکوع، قومہ اور سجدہ اور جلسہ اور سجدہ ثانیہ میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اور سجدہ ثانیہ کے بعد جلسہ استراحت کی ضرورت نہیں۔ پھر ہر رکعت میں 15 مرتبہ قرات سے پہلے اور 10 مرتبہ قرات کے بعد، اور باقی 10 مرتبہ رکوع اور دونوں سجدوں میں اور قومہ اور جلسے میں پڑھیں۔ یہ دونوں طریقوں میں اگر دیکھا جائے تو ہر طریقے میں بھی ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ یعنی 70 پر 5 مرتبہ ہوگا، اور 4 رکعت میں مکمل 300 مرتبہ اس تسبیح کی مقدار ہے۔ لیکن دونوں طریقوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا طریقہ جو میں نے بتایا ہوں اس طریقے میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسرے طریقہ جو بتایا گیا اس طریقے کے اعتبار سے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے، بلکہ قیام ہی میں قرات سے پہلے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعتوں میں قرات سے پہلے 15 مرتبہ پھر قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس طرح یہ دو طریقے ہی، اگر دو طریقوں میں سے جو طریقہ بھی آسان ہو آپ کو اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ نفل نماز ہے لیکن اس کی بہت حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر ہفتہ بھی روزانہ بھی پڑھنے کی توفیق دے، بالخصوص ان تاخراتوں میں ہمیں یہ نمازیں کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔